بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ای او بی آئی کا سسٹم یکسر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کتنے ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، کون سا نیا نظام متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں۔ موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، اور آج کا موضوع بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ای او بی آئی کا جو سسٹم ہے اس کو یکسر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ کہاں کیا گیا ہے؟ بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اور بورڈ آف ٹرسٹیز کے کون سے اجلاس میں کیا گیا ہے؟ بورڈ آف ٹرسٹیز کا وہ اجلاس جو 1 اگست 2022 کو ہوا تھا، اس اجلاس میں ای او بی آئی کے سسٹم کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اور اس میں رقم بھی مختص کی گئی ہے۔ وہ جو وہاں فیصلے ہوئے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس میں، ان کی تمام تر تفصیل آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایڈیشنل ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا کہ ای او بی آئی جو سسٹم ہے اس کی اپ گریڈیشن کی جائے۔ اب جناب یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور آ چکا ہے اور ای او بی آئی آلریڈی اپنی ایک ویب سائٹ بھی رکھتا ہے، لیکن وہ ویب سائٹ نہ اتنی مؤثر ہے، نہ اس پر انفارمیشن جو ہے وہ مکمل ہے، اور نہ اس پر کوئی ڈیٹا دیا گیا ہے، بس مختصر سا تعارفی ٹائپ ویب سائٹ ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے ای او بی آئی پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے اور جو کہ بینیفٹس کا ادارہ ہے، کوئی عام یا چھوٹا موٹا ادارہ نہیں ہے، بہت بڑا ادارہ ہے۔ اور یہ جناب اس میں پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ای او بی آئی کا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم کی اپ گریڈیشن ہے، بورڈ آف ٹرسٹیز کو بتایا گیا کہ ای او بی آئی جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بنیادی ونگ ہے، جو ڈیٹا کو ذخیرہ کرنے، بازیافت کرنے، پھیلانے میں اہم اور سخت کردار ادا کرتا ہے، اور یہ تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ قریبی رابطے میں بھی کام کرتا ہے۔ اسٹیک ہولڈرز جو ہے ان کے لیے بھی ایس بی اے کا انتظام کرتا ہے، پے رول تیار کرتا ہے، پینشنرز کو پینشن فراہم کرتا ہے، ادارے کے ملازمین کی پینشن تنخواہوں کے ڈیٹا کے انتظام کو یقینی بناتا ہے۔ یہ سارا کام آئی ٹی ونگ کرتا ہے، اور آئی ٹی ونگ بینک، ایف اینڈ اے ونگ اور ریکنسیلیشن کے ساتھ ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتا ہے تاکہ سروس کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ای او بی آئی میں آئی ٹی ونگ کے اہم اجزاء میں ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے، نیٹ ورکنگ اجزاء ہیں، ایک آپریٹنگ سسٹم ہے او ایس جسے کہتے ہیں، اور ڈیٹا سٹوریج شامل ہے۔ یہ سب بنیادی افعال کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تاہم یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس بنیادی ونگ کو جدید طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کے بجائے ایک فرسودہ نظام کے تحت جو ہے اس کو کام کر رہا ہے، یعنی فرسودہ نظام کے تحت کام کر رہا ہے۔ خود بھی فرسودہ ہے اور اس کا نظام بھی فرسودہ ہے اور اس کا کام بھی فرسودہ ہے۔ بورڈ کو بتایا گیا کہ عوامی خدمات کے مضبوط فراہمی کے لیے پورے نظام کو بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ چیئرمین ای او بی آئی نے بورڈ کو بتایا کہ ای او بی آئی ٹی سسٹم کی اپ گریڈیشن کانٹریکٹ کی بنیاد پر مارکیٹ سے تازہ خون کو استعمال کرنے سے ای او بی آئی کی مجموعی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ یعنی تازہ خون سے اب مراد یہ ہے کہ ای او بی آئی کو نیا بلڈ لگ جائے گا، اس کی اپ گریڈیشن سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کی کارکردگی بہتر ہوگی، مجموعی کارکردگی میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا اگر اس کو بہترین اپ گریڈ کر دیا جائے۔ لیکن یہ ہوگا کانٹریکٹ کی بنیاد پہ اور مارکیٹ سے جو ہے یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ہوگا۔ نظاموں کو جوڑنے، کلیدی افعال کو خود کار بنانے اور رد عمل کو بڑھانے کے ذریعے بہتر کنیکٹیوٹی آجر کے ساتھ جسمانی طور پر جڑے بغیر مختلف علاقوں اور بٹس کی رسائی کو بڑھانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں لاگت میں کمی، کارکردگی میں اضافہ، ڈیٹا کی درستگی اور دہرائے جانے والے کاموں سے اجتناب ہو سکتا ہے۔ تو جناب یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انہوں نے بڑی درست بات کی ہے چیئرپرسن صاحبہ نے۔ چیئرپرسن ای او بی آئی نے بورڈ کے ساتھ اس مقصد کے حصول کے لیے مختصر روڈ میپ شیئر کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 1 اگست 2022 کو ہونے والے ای او بی آئی کے 28ویں ہنگامی اجلاس میں آئی ٹی سسٹم کی مجوزہ اپ گریڈیشن کو یقینی بنایا جائے
اور بنیادی طور پر ہیڈ آفس اور علاقائی دفتر کی سطح پر کانٹریکٹ پر آئی ٹی پروفیشنلز کی خدمات حاصل کرنا شامل ہے۔ اس میں بنیادی طور پر ایک نیا سافٹ ویئر تیار کرنا شامل ہے جو تمام بڑے اسٹیک ہولڈرز بشمول آپریشنز، فیلڈ فورس، ایف اینڈ اے ونگ، بینک، خدمات فراہم کرنے والے، مصالحت آجروں سمیت شراکت اور فوائد کی ادائیگی کے پورے میکانزم کی موجودہ ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ آئی پیز اور پینشنرز حفاظتی اصلاحات کے تحت سافٹ ویئر میں نئی اور بہتر خصوصیات یا مختلف آلات یا اپلیکیشنز کے ساتھ بہتر مطابقت شامل ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ مل کر ایک موبائل اپلیکیشن تیار کی جائے گی جو کلائنٹ کے لیے دوستانہ ہوگی اور ٹویٹر اور واٹس ایپ پیغامات کے ذریعے کارکردگی کو عام کرنے میں سہولت فراہم کرے گی۔ ڈیجیٹلائزیشن پلان میں کلاؤڈ پر ڈیٹا کی منتقلی شامل ہے تاکہ تمام دستیاب چیزوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ صدر بی او ٹی نے تمام اجزاء کو شامل کرنے کے لیے ایک تفصیلی PC1 دستاویز تیار کرنے کا مشورہ دیا۔ اب اس پر جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بورڈ آف ٹرسٹیز نے ڈیجیٹلائزیشن پلان کی اصولی منظوری دی اور EOBI کے مجوزہ بجٹ برائے مالی سال 2022-23 میں 150 ملین روپے کی اضافی رقم شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 150 ملین روپے کی اضافی رقم جو ہے وہ شامل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ EOBI کی جو ڈیجیٹلائزیشن پلان ہے وہ اب عملی طور پہ 1 سال کے اندر اندر یعنی 2022-23 میں یہ کمپلیٹ کیا جائے گا، اور یہ تمام تر جو میں نے آپ کو معلومات فراہم کی ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں اور EOBI کو یکسر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر میں یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ ایسا سسٹم جو ہے وہ وضع کیا جائے کہ ہر شخص اپنے آپ کو EOBI کے اندر رجسٹرڈ کر سکے، یعنی وہ خود اس کے لیے فیلڈ کی ضرورت نہ ہو، وہ آپ کی ویب سائٹ پہ جائے، اپنے آپ کو رجسٹر کرے، آپ کی اپلیکیشن پہ جائے، اپنے آپ کو رجسٹر کرے اور اس کی کنٹریبیوشن کا جو ہے ادائیگی کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جائے، اور اس کو فیلڈ میں فارم نہ لینے پڑے، فارم ادھر موجود ہوں وہ انہی کو فل کرے اور اس کے بعد اس کا کام شروع ہو جائے۔ اسی طرح آجر جو اپنے آپ کو رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ جو فیلڈ کی کرپشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور کلیکشن بھی زیادہ ہوگی اور کام بھی بہتر طریقے سے ہوگا۔ تو اگر کوئی رہنمائی درکار ہوگی تو اس کے لیے پھر آپ ایک ایسی سروس مہیا کریں جو 24 گھنٹے موجود ہو، یعنی رات کے 2 بجے اگر کسی نے EOBI کو کال کی ہے تو EOBI کو ریسپانس آنا چاہیے اس شخص کو جس نے وہاں کا جو ہے رابطہ کیا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنا ایک سسٹم جو ہے وہ مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ کو بہترین قسم کے FAQ تیار کرنے ہوں گے، فری آسک کویسچن، تاکہ EOBI کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگ جو ہے آپ کے ڈیجیٹلائزیشن پلان سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور EOBI ڈیجیٹلائزیشن پلان کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب EOBI کے انشورڈ پرسن کی تعداد میں اضافہ ہو، فیلڈ کا کام جو ہے وہ IT پر منتقل ہو جائے، آجر اور اجیر دونوں کی ایکسیس آسان ہو جائے، اور پینشن حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی آسان ہو جائے۔ دفاتر کے چکر لگانے کے بجائے گھر بیٹھ کے جو اپلائی کر دے اس کو پینشن مل جائے۔